السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے متعلق یعنی شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ غیبت میں ہیں۔ غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ آخر کار غیبت میں اللہ نے انہیں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ ہم جب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیاں دیکھیں گے تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر بڑے مظالم ہوئے، ان کے حقوق کی پامالی کی گئی اور سب کے سب شہید ہوئے۔ امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی علی نقی، حسن عسکری۔ تو یہ ائمہ اہل بیت ہیں اور ان کی جو زندگیاں آپ جب سیرت کو پڑھیں گے تو ان پہ مظالم حکومتوں نے جو ہیں وہ ڈھائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے آپ تمام ائمہ اہل بیت نے جو ہے شہادت کے درجے کو حاصل کیا، یعنی آپ سب شہید ہوئے۔ تو امام مہدی علیہ السلام جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر 28 سال کی تھی، اور اس وقت امام جو تھے وہ کم سن چھوٹے تھے، 5 سال کے تھے، اور آپ کی وہاں سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی، یعنی چھوٹی غیبت۔ غیبت خود اپنے میں ایک بہت فلسفی بحث ہے کہ غیبت کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک چیز کا ظاہر ہونا اور ایک چیز کا غائب میں ہونا، یہ فرق ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا رہا ہے، وہ پہچان رہا ہے، یعنی جان رہا ہے کہ ایک انسان جا رہا ہے مگر اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ یا آپ بھی اگر مارکیٹ میں نکلیں گے تو آپ ہزاروں لوگوں کو دیکھیں گے مگر ان میں سے پہچان والے جو ہیں وہ آپ کے کچھ لوگ ہوں گے۔ تو جن کو آپ پہچانتے نہیں ہیں وہ آپ کے لیے ایک طرح سے غیبت میں ہے۔ غیبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور وہ کبھی نظر نہیں آ سکتے یا وہ کبھی کہیں جا نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شخصیت لوگوں پر ظاہر نہیں ہے اور وہ موجود ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کے جوابات ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لمبی ہے، اصحاب کہف گفا والے جو ہیں وہ سو رہے ہیں، تو اللہ کی قدرت سے اس چیز کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی عمر لمبی ہوگی۔ اور جب آپ وہ آئیں گے تو جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جوان آئیں گے 40 سال کے، اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام بھی جوان ہوں گے۔ اب غیبت میں جانے کے جو فلسفے ہیں وہ اس پر تو بہت لوگوں نے جو ہے تحقیق کری ہے، لکھا ہے، کتابیں ہیں، مگر احادیث میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے زمین ہموار نہیں ہوئی اور ان پر حکومتوں نے ظلم کیا اور اس کے نتیجے میں ان کی شہادتیں ہوئیں، تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے بھی خطرہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے غیبت عطا کری۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میں نے جو حدیث بیان کری وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، کمال الدین میں اس کا ذکر ہے، اور آیت اللہ صافی کل پیگنی نے جمال منتظر میں سے نقل کیا ہے۔ دوسری جو ایک روایت ہے وہ امام علی علیہ السلام کی بھی ہے کہ ہمارا قائم، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو قائم بھی کہا جاتا ہے، کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان پر کسی بھی حاکم، کسی بھی گورنمنٹ، کسی بھی ملک کا کوئی پریشر نہیں ہوگا، اور باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ہے وہ تمام چیزوں کو، اس طرح کے پریشر کو جھیلنا پڑا، مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ پھر یہ ہے کہ کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا جو پہلا جسے کہتے ہیں نا، جو فرسٹ جو آپ کا مشن ہوگا وہ اسلامی نظام کو قائم کرنا پوری دنیا میں ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بدعتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگی، جو سنتیں مر چکی ہیں انہیں زندہ کرنا ہوگا، جو بھی دین میں تحریفیں ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کو آپ صحیح پیش کریں گے۔ تو اگر یہ گمان کیا جائے کہ آپ جو بھی شخصیت ہیں وہ پیدا ہونے والی ہے اور وہ بھی اس کی بھی راتوں رات بس اصلاح ہو جائے گی ان معنی میں، تو اس میں میڈیم کون بنے گا؟ امام مہدی علیہ السلام کی اصلاح کرنے کے لیے کون میڈیم ہوگا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ امام اس وقت کس مذہب کے ہوں گے، کون سا فرقہ جو ہے امام پروموٹ کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، کیونکہ جب اہل بیت علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ایک پوری کڑی ہے
تو آپ نے اپنے اجداد سے تمام چیزیں اخذ کی ہیں، حاصل کی ہیں کہ رسول اللہ کی جو صحیح سنت ہے، صحیح تعلیم ہے، وہ کیا ہے، اور اس وقت غیبت میں ہے۔ اسی نظام کو آپ اسٹیبلش کرنے آئیں گے۔ اگر ایک شخص برسوں گزر گیا ہو اور وہ کسی گھرانے میں پیدا ہو اس وقت، اور وہ بھی ایسا کہ جس کی اصلاح راتوں رات ہو، تو وہ اصلاح کا میڈیم کیا ہوگا؟ پہلی چیز تو ایک رات میں کس طرح سے اس کو پتہ چلے گا کہ حقیقی دین کیا ہے، کیا کیا بدعات ہیں اور کیا کیا تحریفیں ہو گئی ہیں، اور وہ خود کیا ہوگا؟ تو ایک مسلمان کو جو امام مہدی علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، کم سے کم اس کو بس یہ ماننا ہے کہ وہ کچھ بھی لائیں گے دین کے نام پہ، یا جو بھی پیش کریں گے ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اگر ایسے دیکھا جائے تو کوئی کہے گا کیا وہ شافعی ہوں گے، کیا وہ حنفی ہوں گے، کیا وہ حنبلی ہوں گے، کیا وہ شیعہ ہوں گے، کیا وہ دیوبندی ہوں گے، کیا وہ بریلوی ہوں گے؟ نہیں، وہ دین کو لے کے آئیں گے، اللہ کے رسول کا جو حقیقی دین ہے۔ جب آپ پیش کریں گے تو ایک مسلمان پہ فرض ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ تو ایک غیبت کا ایک یہ فلسفہ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ آپ سے اللہ کو ایک بڑا کام لینا ہے، پوری دنیا پہ اسلام کا نظام کا نافذ ہونا، اور اس کے لیے راستے ہموار کرنا ہوں گے۔ یعنی امام کے بارے میں جو روایات ہیں کہ مختلف جگہ سے لشکر آئیں گے، مختلف جگہ سے لوگ انہیں جوائن کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑیں گے، تو یہ راتوں رات معاملہ نہیں ہونے والا ہے، اور یہ نہیں ہوا، اسی وجہ سے آپ کو غیبت بھی کی گئی۔ اگر یہ لشکر جس دن بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے، امام ظاہر ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، اور آپ اس نظام کو اسٹیبلش کریں گے۔ کیونکہ تاریخ میں اس طرح کے حالات نہیں بنے اور نظام یعنی لوگوں کی آمادگی نہیں رہی، تو امام غیبت میں، اور جتنی بھی دیر اس میں کریں گے امام مزید غیبت میں رہیں گے۔ اسی لیے ظہور کا وقت معین نہیں کیا گیا، وہ بہت حد تک ہم لوگوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم حالات کو سازگار کریں تو امام جلدی آ جائیں گے، حالات کو سازگار نہیں ہونے دیں گے تو امام پھر غیبت ہی میں ہوں گے، کیونکہ بہرحال ان کو آنا ہے، اور مین پاور سے ان کو مدد چاہیے ہوگی، اور جنگیں ہوں گی، ایک قیامت برپا ہوگی، سب چیز کوئی ایک جو فوبیا بن گیا ہے کہ سپر نیچرل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ شہادتیں ہوں گی، قربانیاں ہوں گی، تیاریاں ہوں گی، پھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور جنگیں کریں گے، اور پورا نظام کو پوری دنیا پہ اسٹیبلش کریں گے، تمام ظالموں کو جو ہے آپ سزا دیں گے اور انہیں ختم کریں گے۔ تو زمین کا ہموار کرنا، یہ چیزیں کہ لوگوں کی تیاری اور امام کا ظہور جو ہے وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ باقی بے انتہا فلسفہ ہے غیبت کا کہ آپ غیبت میں ہیں، تو اس کے اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، اور جو ظہور کے بعد ہی آیا ہوں گے۔